اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کل ہم نے سرٹن کوالٹیز وچ ور ریکوائرڈ ان این آڈیٹر، ان میں سے چند ایک کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ان میں سے ہم نے پروفیشنل کوالٹیز ڈسکس کی تھی، پھر انٹیگریٹی جو ایک کوالٹی ہونی چاہیے آڈیٹر کے اندر وہ ڈسکس کی تھی، اور پھر جرنل کچھ کوالٹیز ہم نے ڈسکس کی تھی. آج ہم مزید سرٹن کوالٹیز وچ آر ریکوائرڈ ان این آڈیٹر ان کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہم انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس کو پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ڈسکشن کانفیڈینشیلٹی کے اوپر ہوگی، جو کہ ایک اور کریکٹرسٹک ہونی چاہیے، ایک کوالٹی ہونی چاہیے ایک اچھے آڈیٹر کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ اسکلز اینڈ کمپیٹنس جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اس میں سے اکثر چیزیں آپ کے لیے ریپیٹیشن ہوگی. تو سب سے پہلی بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ 3 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آڈیٹنگ 3 has given emphasis on integrity, objectivity, independence, confidentiality, skills and competence، جن کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. In this regard, some relevant material is reproduced over here below. تو ان میں سے سب سے پہلا جو کوالٹی انہوں نے بتائی ہے انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 3 والوں نے، تو انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس ہے. جو آڈیٹر ہے ہی شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ، اس کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. اس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کننگ نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اپنے اپروچ کے اندر. اس کو بالکل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا 2 نمبریاں جو کرتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے اپنے پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی، اینڈ آنیسٹ ان ہز اپروچ، اور اپنے اپروچ کے لحاظ سے بھی اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے. ٹو ہز پروفیشنل ورک، اپنے پروفیشنل ورک میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ، آنیسٹ اور آنیسٹ ان ہز اپروچ، اپنے اپروچ میں بھی اس کو جو ہے اسٹریٹ فارورڈ، آنیسٹ اور ہونا چاہیے. یعنی پروفیشنل ورک تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہاں پر کام ہوگا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو ویریفائی کرنا، چیک کرنا، ایویلویٹ کرنا. تو ان باتوں میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ، آنیسٹ اور آنیسٹ ان ہز اپروچ ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی فیئر، اس کو فیئر ہونا چاہیے، انفیئر قسم کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ مسٹ ناٹ الاؤ پریجوڈس اور بائس ٹو اوور رائڈ ہز آبجیکٹیوٹی، اور اس کو فیئر ہونا چاہیے اور اس کو کسی قسم کا پریجوڈس جو ہے یہ تعصب اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں لے کر آنا چاہیے. یا کسی قسم کا باعث، پریجوڈس اور باعث آلموسٹ ایک ہی سینس میں یوز ہوتا ہے. ٹو اوور رائڈ ہز آبجیکٹیوٹی، جس سے اس کی آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہو جائے. اب یہ لفظ آبجیکٹیوٹی جو ہے بذات خود یہ بھی مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو اردو میں اس کی میننگ چیک کریں گے تو معروضیت کو کہتے ہیں، یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق معروضیت. اور یا ہم کہتے ہیں کہ، اور آگے اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے اگلے بلٹ میں اسی طریقے سے جیسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیک آف فیورٹزم، یعنی کسی کے ساتھ کوئی فیورٹزم نہ ہو، کسی ایک سائڈ کے ساتھ یا کسی دوسرے سائڈ کے ساتھ، یعنی کسی بھی سائڈ کے ساتھ، کسی بھی فریق کے ساتھ کسی قسم کی فیورٹزم نہ ہو، تو یہ آبجیکٹیوٹی کہلائے گی. یا ہم کہتے ہیں نا فریڈم فرام بائس، آپ بائس سے اور پریجوڈس سے جب آپ بالکل فری ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر پریجوڈس اور بائس نہیں ہوتی، تو آپ کہلاتے ہو کہ آپ آبجیکٹو ہو. یعنی آپ کے اندر پھر آبجیکٹیوٹی تصور کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر آبجیکٹیوٹی موجود ہے. اور اس کو آگے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ شوڈ مینٹین این امپارشل ایٹیٹیوڈ، جیسے آپ کو بتایا کہ اس کو ایک امپارشل، غیر جانبدارانہ ایک رویہ رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی فیور نہیں کرنا چاہیے یا کسی کے ساتھ کوئی باعث یا پریجوڈس نہیں رکھنا چاہیے. اینڈ بوتھ بی اپیئر، اور اس کو نظر بھی اس طرح آنا چاہیے. اینڈ ٹو بی فری آف اینی انٹرسٹ، ٹھیک ہے نا،
اس کو اس طرح نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ اس کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے، اور اس کو انٹرسٹ سے فری بھی ہونا چاہیے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی اسٹیک یا انٹرسٹ انوالو نہ ہو، وچ مائٹ بی ریگارڈڈ، جس کو سمجھا جائے کہ یار یہ جو ہے یہ بندہ اس کی طرف جھکاؤ ہے، یا دوسری پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، یا کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، تو اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. واٹ ایور اٹس ایکچولی فیکٹ از بینگ انکمپیٹنٹ ود انٹیگریٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی. دیکھو اس کا اثر کچھ بھی ہو رہا ہو، اچھا اثر آئے یا برا اثر آئے، لیکن اس کو کسی بھی صورت میں ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے جو کہ انکمپیٹیبل ہو انٹیگریٹی اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ. یعنی کسی بھی صورت میں وہ انٹیگریٹی اور آبجیکٹیوٹی کے اوپر جو ہے کوئی سودا نہ کرے، اس کے اوپر جو ہے بارگین نہ کرے، اس کے اوپر جو ہے یعنی انٹیگریٹی اور آبجیکٹیوٹی کی کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. آئی ہوپ کہ یہ انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اکثر آبجیکٹیو ٹائپ میں ایم سی کیوز میں یہ انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں جو ہے بہت سارے کوشچنز آ جاتے ہیں کہ یہ کوالٹی، یہ انٹیگریٹی ہوگی، یہ آبجیکٹیوٹی ہوگی، یہ کیا ہوگا. انڈیپینڈنس آپ کو پتہ ہے کہ ہی شوڈ ناٹ لائک اس کا کوئی بھی اسٹیک، کوئی بھی انٹرسٹ انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ پرسن. وہ کسی بھی طریقے سے اس ادارے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اسٹیک انوالو نہ ہو، تو یہ انڈیپینڈنس کہلائے گا. اور جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو وہ کسی ادارے کے فراڈ کو اور مس مینجمنٹ کو جو ہے وہ پکڑ بھی نہیں سکے گا پھر. اچھا، اگلی جو کوالٹی وچ از ریکوائرڈ ان این آڈیٹر وہ ہے کانفیڈینشیلٹی. سو کانفیڈینشیلٹی جیسے آپ جانتے ہیں، دی آڈیٹر جو آڈیٹر ہے ہی شوڈ ریسپیکٹ کانفیڈینشیلٹی، اس کو آف انفارمیشن وچ از ایکوائرڈ ان دا کورس آف ہز ورک. لیکن جب وہ آڈٹ کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے نا آڈیٹر، تو لازمی بات ہے لائک ان دیٹ کورس آف ورک اس کے ہاتھ کئی ایک اس طرح کے انفارمیشن آ جاتے ہیں جو کانفیڈینشیل نیچر کے ہوتے ہیں، اور اگر وہ باہر ڈسکلوز کرے کسی خاص طور پر کسی کمپٹیٹر کو، تو اس سے اس ادارے کو نقصان ہو سکتا ہے. سو دا آڈیٹر شوڈ ریسپیکٹ کانفیڈینشیلٹی. اس کو کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا چاہیے، کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن کا خیال رکھنا چاہیے وچ از ریکوائرڈ ان دا کورس آف ہز ورک. جو بھی وہ اپنے کام کے دوران اس کو اس طرح کی انفارمیشن ہاتھ آئے. اینڈ شوڈ ناٹ ڈسکلوز، ہی شوڈ ناٹ ڈسکلوز اینی سچ انفارمیشن ٹو اے تھرڈ پارٹی. کسی تھرڈ پارٹی کو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک ایکسیپشن ہے، وداؤٹ اسپیسیفک اتھارٹی. اگر کوئی ایک اتھارٹی اس کو اجازت دے، یا کوئی ایک اتھارٹی جو ہے خاص قسم ایک اتھارٹی جو وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس وہ حق ہے کہ وہ کسی اور کو جو ہے اس طرح کی انفارمیشن بتائیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے. یا بعض دفعہ unless there is legal or professional duty to disclose، یا بعض دفعہ لیگل ریکوائرمنٹ ہو کہ یار یہ اس قسم کے انفارمیشن آپ نے ڈسکلوز کرنے ہیں، آڈیٹر نے ڈسکلوز کرنے ہیں. یا سم ٹائم کچھ کیسز میں اگر ان کی پروفیشنل ڈیوٹی ایسی ہو، پروفیشنلی ہی از ریکوائرڈ کو اس طرح کی انفارمیشن ڈسکلوز کرے، تو پھر اس صورت میں جو ہے پھر یہ بے شک اس طرح کی انفارمیشن ڈسکلوز کرے. جب وہ لیگلی ریکوائرڈ ہو یا پروفیشنلی اس کی ڈیوٹی اس طرح ہو کہ وہ اس نے اس قسم کے انفارمیشن ڈسکلوز کرنے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے. اچھا، اگلا جو آخری قسم کا اس بک میں ہم کوالٹی وچ از ریکوائرڈ ان آڈیٹر وہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے اسکلز اینڈ کمپیٹنس. یہ آپ آلریڈی جانتے ہیں. جنرل انفارمیشن میں پروفیشنل اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. پروفیشنل کوالٹیز میں جو آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا. پروفیشنل کمپیٹنس کے اندر یہاں پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اب ہم یہاں پر مزید اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اسکلز اینڈ کمپیٹنس. سو the audit should be performed and the report prepared with the due professional care by persons who have adequate training and experience and competence in auditing, which can be acquired through general education, technical knowledge and practical experience under the proper supervision. یاد رکھیے گا
کہ the audit should be performed. جب آڈیٹر آڈٹ پرفارم کرے تو the audit should be performed and the report prepared. پھر جو ہے at the end of the audit procedure اور آڈٹ پروسیس کے اینڈ پر جو ہے he should prepare, آڈیٹر کو چاہیے کہ ایک رپورٹ پریپیئر کرے with due professional care, بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ. by persons who have adequate training, ایسے لوگوں کو یہ رپورٹ تیار کرنی چاہیے جن کو ایڈیکیٹ ٹریننگ مل چکی ہو, وہ ٹرینڈ ہو, ان کے پاس ایکسپیرینس ہو, اس طرح کا ایکسپیرینس یعنی وہ اس طرح کے پروسیس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہو. اینڈ کمپیٹنس ان آڈیٹنگ, اور جو آڈٹ کے پروسیس کو, پروسیجرز کو, ٹیکنیکس کو مکمل طور پر جانتے ہو, یعنی ان میں یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ آڈٹ جو ہے رائٹ فرام دا اسٹارٹ ٹل دی لائک رپورٹنگ اسٹیج تک وہ کر سکتے ہو. تو ایسے لوگوں کو یہ رپورٹ تیار کرنی چاہیے. which can be acquired through general education. لیکن یہ جو خصوصیات ہیں, مثلا یہ ٹریننگ, ایکسپیرینس اور کمپیٹنس ان آڈیٹنگ, تو یہ جو ہے آپ یا تو جنرل ایجوکیشن سے حاصل کرتے ہیں, جیسے آپ آڈیٹنگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ پھر اداروں میں کہیں نہ کہیں پر آپ جو ہے اس کو پریکٹس بھی کریں گے. اس طرح اگر آپ جو ہے اس کو ٹیکنیکل نالج حاصل کریں اور پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کریں انڈر دا پراپر سپرویژن کے تحت جو ہے آپ کو اس کو یعنی ٹیکنیکل نالج حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل ایکسپیرینس انڈر دی پراپر سپرویژن آف اے چارٹر اکاؤنٹنٹ یا کسی اور ایکسپیرینس ہینڈ آڈیٹر کے تحت, جب اس کے تحت آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ رپورٹ آپ کو لکھنی چاہیے اس وقت جب آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. پھر جو ہے ان ایڈیشن the auditor requires a continuing awareness of the developments including relevant international and national pronouncements. دیکھیں in addition جو آڈیٹر ہے he is required a continuing awareness کہ مسلسل وہ خود کو باخبر رکھے, اپڈیٹ رکھے, جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہے انکلوڈنگ ریلیونٹ انٹرنیشنل اور نیشنل پروناؤنسمنٹس, جو بھی نیشنل لیول پر سپوز پاکستان کے لیول پر یا انٹرنیشنلی کوئی بھی پروناؤنسمنٹس, ڈائریکشن, ڈائریکٹیوز, پالیسیز آڈیٹنگ سے یعنی آن اکاؤنٹنگ آتی ہے یا آڈیٹنگ میٹرز کے اوپر, تو ان سب سے ان کو خود کو باخبر رکھنا ہوگا, اویئر رکھنا ہوگا. اینڈ ریلیونٹ ریگولیشنز اینڈ اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹس, جو بھی ریلیونٹ ریگولیشنز آتی ہے ود رسپیکٹ ٹو آڈٹ, اور کوئی اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹس, لیگل ریکوائرمنٹس اگر آتی ہے تو ان سب سے اس کو خود کو باخبر رکھنا ہوگا. اچھا, اور ود دس ہم جو ہے یعنی یہ کوالٹیز ریکوائرڈ ان این آڈیٹر یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک اپنی ترتیب کے ساتھ ان کوالٹیز کو جو ہے آپ لکھ کے اپنے الفاظ میں, اور اپنے جتنے بھی آپ سمجھ چکے ہیں, بے شک آپ اس کو اردو میں لکھ کے, بے شک آپ پشتو میں لکھ کے, لیکن ان کو اپنے الفاظ میں لکھ کے, ٹھیک ہے. جب آپ ان کے اوپر سوچیں گے, یہ لیکچر آپ کے سامنے ہوگا, اس کو پڑھیں گے, تو یہ کوالٹیز جو ہے یہ چونکہ ایک آڈیٹر کے اندر ہونی چاہیے, دے آر امپورٹنٹ. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم انٹرویوز میں اور ٹیسٹ میں ان میں سے جو ہے اکثر چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے, اور ادروائز بھی امپورٹنٹ ہے آڈٹ کو پراپر سمجھنے کے لیے. اسٹوڈنٹس, اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا آبجیکٹس آف این آڈٹ. آبجیکٹس آف این آڈٹ, اب کیا مقاصد ہوں گے آڈٹ کے, کیا مقاصد ہوں گے؟ ابھی تک تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے کسی حد تک, لیکن مزید ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ دا ڈومیننٹ پرنسپل آف آڈٹ وہ کیا ہے. ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس ہے, ایگزامینیشن اینڈ ایویلویشن, اسسمنٹ اور چیکنگ, ویریفیکیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس ہے. اسی طرح فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے جو 5 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کی ایگزامینیشن ہے, ان کی ایویلویشن ہے, ان کی اسسمنٹ ہے, ان کی ویریفیکیشن ہے. سو لائک یہ ڈومیننٹ پرنسپل آف آڈٹ جو ہے وہ ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے. اچھا, کون کرے گا اس کو؟ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کرے گا, ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کرے گا, انبائسڈ پرسن کرے گا, جس میں کسی قسم کا پریجوڈس جو ہے وہ نہیں ہوگا, جو کہ آپ کوالٹیز میں بھی پڑھ چکے ہیں. سو انڈیپینڈنٹ پرسن کرے گا, آبجیکٹیولی کرے گا, اور جو ہے بغیر کسی باعث اور پریجوڈس کے کرے گا, with a view to reporting,
ایٹ دا اینڈ اس کا حاصل کیا ہوگا اس پورے آڈٹ پروسیس اور ٹیکنیکس اور پروسیجرز کو فالو کرنے کے بعد کہ وہ جو ہے رپورٹنگ کرے گا، آڈیٹرز رپورٹ کی شکل میں وہ رپورٹنگ کرے گا۔ آگے پھر جو ہے مزید اس میں آپ کو پتہ ہے ٹو دی پرسن ٹو ہوم دا اکاؤنٹس آر رینڈرڈ، کس کو وہ رپورٹ کرے گا، آن اٹس ٹروتھ آر فالسٹی، اس شخص کو کرے گا جس کے لیے وہ جو ہے یہ آڈٹ کنڈکٹ کروا رہا ہے، جس کے لیے آڈٹ، جس نے اس کو اس آڈٹ پر کے لیے جو ہے معمور کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے۔ سو ٹو دی پرسن ٹو ہوم دا اکاؤنٹس آر رینڈرڈ، جس کے لیے بکس آف اکاؤنٹس جو ہے چیک کی جا رہی ہے، یعنی جس نے اس آڈیٹر کو اس آڈٹ کے پروسیس کے اوپر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، آن اٹس ٹروتھ آر فالسٹی، تاکہ اس کو بتا سکے کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دی اسٹیٹ آف افیئرز آف دی بزنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، یا آن دی ادر سائڈ یہ فالس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے ٹرو پکچر کو پورٹرے نہیں کر رہا۔ سو یہ باتیں جو ہے مطلب یہ آلریڈی آپ بہت حد تک پڑھ بھی چکے ہیں۔ ان دی ایکٹ میں جو بھی کمپنیز سے ریلیٹڈ ہے، آرڈیننس سے ریلیٹڈ ہے، یا آرڈیننس میں نو ویئر دا کوشچن آف ڈسکوری آف فراڈ ان ریلیشن ٹو دی آڈیٹرز رسپانسبلٹی از ڈسکسڈ۔ یہ بات ضروری ہے کہ ایکٹ میں یا اسٹیٹیوٹ میں کہیں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آڈیٹر کا کام جو ہے، آڈیٹر کی رسپانسبلٹی وہ فراڈ کو ڈسکور کرنا ہے، ڈسکوری آف فراڈ ہے، یہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ان دا ایکٹ نو ویئر دا کوشچن آف ڈسکوری آف فراڈ ان ریلیشن ٹو دی آڈیٹرز رسپانسبلٹی از ڈسکس، یعنی آڈیٹر کی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی گئی ہے کہ اس کا کام جو ہے ڈسکوری آف فراڈ ہوگا۔ آل دو، لیکن یہ بات اہم ہے، آل دو negligence on his part leading to the failure to discover defalcations or misappropriation of funds by a person trusted with its charge would normally render him liable in damages۔ اچھا، یہ بات اہم ہے، یہ بات اہم ہے۔ ایک طرف تو ہم نے یہ پڑھا کہ ایکٹ میں یہ بات کہیں پر بھی یہ نہیں لکھی گئی ہے کہ آڈیٹر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ فراڈ کو جو ہے مطلب ڈسکوری آف فراڈ اس کا کام ہوگا، لیکن یہ بات بھی اہم ہے، آل دو نیگلیجنس آن ہز پارٹ، اگر آڈیٹر کے پارٹ پر اس طرح کی نیگلیجنس ہو جائے which leads to the failure to discover، جس کے نتیجے میں وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ ڈسکور کر سکے ڈیفالکیشنز کو، مطلب مس اپروپریشنز کو، آف فنڈس کو، بائی اے پرسن ٹرسٹڈ ود اٹس چارج، یعنی جس بندے کے پاس فنڈز ہو اور وہ اس کا انچارج ہو اور اس نے کوئی مس اپروپریشن کی ہوئی ہو، کوئی ڈیفالکیشن کی ہوئی ہو، اور یہ آڈیٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ بات سامنے نہ آئے، یعنی وہ ڈیفالکیشن یا مس اپروپریشن آف فنڈس جو ہے وہ اس کا سراغ یا پتہ نہ لگا سکے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آڈیٹر کے پارٹ پر نیگلیجنس ہو، اس نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہو، اس نے کیئرفل طریقے سے اس کو چیک نہ کیا ہوا ہو، تو دیٹ وڈ نارملی رینڈر ہم لائبل ان ڈیمیجز۔ اس صورت میں پھر وہ ذمہ دار ہوگا ان ڈیمیجز کا جو اس طرح کی بیہیویئر، اس طرح کے رویے کے نتیجے میں ہو چکی ہو۔ تو یہ بات جو ہے سمجھ لینے والی ہے کہ اگر آڈیٹر جو ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے، اس کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے، اگر ایک ایسا شخص جس کے پاس فنڈز ہو اور اس کا انچارج ہو اور اس سے جو ہے کسی وہ ڈیفالکیشن میں، مس اپروپریشن آف فنڈز میں انوالو ہو اور وہ یہ بات جو ہے سامنے نہ لے کر آ سکے، سو نارملی ایسی صورتوں میں پھر جو ہے اس طرح کے نقصانات کا ذمہ دار جو ہے پھر وہ آڈیٹر کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان کیس آف لارج آرگنائزیشنز، اگر ادارہ بڑا ہو یا جو ہے بڑے لیول پر کوئی آڈٹس ہو، دیکھو
یا ادارہ بہت بڑا ہو جس کے نیومرس ٹرانزیکشنز ہو، یا آڈٹ اسکیل آف آڈٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہو. سو ان دیٹ کیس گریٹر ریلائنس ہیز ٹو بی پلیسڈ. تو پھر آپ کو زیادہ تر ریلائی کرنا ہوگا، اعتبار کرنا ہوگا آن دی سسٹم ان یوز فار دا پریونشنز اینڈ دا ڈیٹیکشن آف مس اپروپریشن اینڈ ایررز اینڈ دی آڈیٹر ہیز ٹو یوز ٹیسٹ چیکنگ ٹیکنیکس. اچھا، یہ بات ہم آگے بڑے تفصیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے کہ ٹیسٹ چیکنگ کیا ہوتی ہے، کمپلیٹ آڈٹ کیا ہوتی ہے، اور کمپلیٹ چیکنگ کیا ہوتی ہے. یہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی، لیکن یہاں پر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا. اچھا، یعنی ان کیس آپ لارج آرگنائزیشن، ادارہ بڑا ہو یا اسکیل آف آڈٹ بہت زیادہ ہو، بڑے پیمانے پر آڈٹ ہو، سو آپ نے ریلائی کرنا ہوتا ہے مجبوراً. ریلائنس ہیز ٹو بی پلیسڈ آن دا سسٹم ان یوز. آپ نے اس سسٹم کے اوپر، سسٹم سے یہاں پر مراد ہے سسٹم آف انٹرنل کنٹرول. سسٹم ان یوز سے مراد ہے سسٹم آف اکاؤنٹس اینڈ سسٹم آف انٹرنل کنٹرول فار دا پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف مس اپروپریشن. یعنی آپ ریلائی کریں گے کہ بھئی یہ جو انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے یہ پریونٹ کر سکتا ہے یا کرے گا یا کیا ہوا ہوگا، اور اس نے ڈیٹیکٹ کیا ہوا ہوگا اس طرح کے کئی ایک مس اپروپریشنس کو اور ایررز کو. اینڈ دا آڈیٹر ہیز ٹو یوز دا ٹیسٹ چیکنگ ٹیکنیکس. اور پھر آڈیٹر نے ایسی صورت میں ٹیسٹ چیکنگ ٹیکنیکس کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ تمام ٹرانزیکشنس کو A to Z جو ہے وہ چیک کرے گا تو پھر وہ اس فائنینشیل ایئر میں شاید جو ہے اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے، بہت مشکل ہو جائے یا آلموسٹ امپاسبل ہو جائے. بعض دفعہ ٹائم کی لمیٹیشنس کی وجہ سے، ریسورسز کی لمیٹیشنس کی وجہ سے، ہیومن ریسورس کی کمی کی وجہ سے، اور بہت سارے اور فیکٹرز کی وجہ سے. اچھا، تو دیکھیں ٹیسٹ چیکنگ ٹیکنیکس آگے ہم پڑھیں گے بھی. انٹرنل کنٹرول سسٹم کو سب سے پہلے تو آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی کچھ ٹیسٹس ہوتی ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم جس میں انٹرنل آڈٹ، انٹرنل چیک اور فائنینشیل کنٹرول آ جاتا ہے، اگر اس کو لگے کہ یہ اسٹرانگ ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم تو پھر وہ ٹیسٹ چیکنگ کی طرف جا سکتا ہے. اگر اس کو لگے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم ادروائز ہے، یعنی وہ ویک ہے، اس میں کئی ایک فراڈز اور جو ہے وہ مس اپروپریشنز ہونے کے چانسز جو ہے وہ آسان ہے یا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ ٹیسٹ چیکنگ کی طرف نہیں جا سکتا. اچھا، ان اسمالر آرگنائزیشنز، اب لیکن اس کے برعکس اگر ادارہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا آڈٹ جو ہے وہ جو ہے اس کا اسکیل آف آڈٹ جو ہے وہ کم ہو، یعنی والیوم آف آڈٹ کم ہو یا بڑے پیمانے پر نہ ہو، لمیٹڈ نمبر آف ٹرانزیکشنز ہو، بکس آف اکاؤنٹس ہو، سو ڈیٹیل ورک ول ہیو ٹو بی ڈن. تو پھر ایسی صورت میں وہ ڈیٹیل میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ اس ٹائم میں اس کو کر سکے گا ایز پاسبلی. چونکہ ممکنہ طور پر دا سسٹم آف انٹرنل چیک وڈ بی لیکنگ. دوسری بات چھوٹے اداروں کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے جو آخر میں اس نے بتائی ہوئی ہے کہ چھوٹے اداروں میں نارملی انٹرنل کنٹرول سسٹم جو ہے وہ لیک کر رہا ہوتا ہے. سسٹم آف انٹرنل چیک جو ہے یا انٹرنل کنٹرول، انٹرنل آڈٹ، وہ نارملی چھوٹے اداروں میں نہیں ہوتا. میں نارملی کہتا ہوں، ایکسیپشنلی ہو بھی سکتا ہے، اکثر اچھے اداروں میں ہوتا ہے. لیکن جو اسمالر آرگنائزیشنس ہے یا چھوٹے پیمانے پر جب آپ کا آڈٹ آپ کنڈکٹ کر رہے ہو، سو ڈیٹیل ورک ول ہیو ٹو بی ڈن. پھر آپ نے اس صورت میں ڈیٹیل میں جو ہے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پاسبلی ایسے چھوٹے اداروں کے اندر سسٹم آف انٹرنل کنٹرول، سسٹم آف انٹرنل چیک اینڈ انٹرنل آڈٹ جو ہے دیٹ ول بی لیکنگ. سو ایسی صورتوں میں پھر جو ہے آپ کمپلیٹ اور ڈیٹیل ورک کی طرف جائیں گے. آگے جو ہم انشاءاللہ ابھی اس کے مزید آبجیکٹس آف این آڈٹ کو سرٹن 4 پوائنٹس کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس کو جو ہے آپ کے لیے پہلے جو ہے ایک سمرائز فارم میں یہ ساری چیزیں بناتا ہوں، تو پھر اس کے بعد پھر 1 بائی 1، کیونکہ یہ پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کون سا پوائنٹ کس پوائنٹ کے اندر آتا ہے، تو ابھی میں سب سے پہلے وہ بناتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے اور وہ ایک سمری آ جائے گی ایک آدھ سلائڈ کے اوپر، اور پھر اسی کے مطابق 1 بائی 1 جو ہے ہم آگے پروسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آبجیکٹس آف این آڈٹ، یہ جو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اب یہاں پر میں ایک سمری آپ کو دے رہا ہوں
اس سمری کو آپ اس سے گو تھرو کر لیں اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. یہ میں نے جو ہے آبجیکٹس آف این آرڈر جو ہے اس کو بالکل ایک سلائڈ پر پوری ایک سمری آپ کے لیے بنائی ہے. سو سبجیکٹ ٹو the remarks which we just discussed on the previous slide and in the previous discussion. So the objects of an audit are classified as under. پہلے یہ جو ریڈ میں نے فونٹ اس میں فونٹ کلر میں لکھی ہوئی ہے. پہلا جو آبجیکٹ ہے وہ ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس. دوسرا جو بڑا آبجیکٹ جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے وہ ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ. تیسرا جو ہے وہ ایکسپریشن آف انڈیپینڈنٹ اوپینین اینڈ اکاؤنٹس ان دا فارم آف آڈیٹرز رپورٹ. اور چوتھا جو ہے وہ مورل چیک ہے. یہ آپ کے بک میں یہ 4 بڑے بڑے آبجیکٹس جو ہے یہ دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس کو جب ڈسکس کریں گے تو اس میں کلیریکل ایررز آ جائیں گی, اور پھر کلیریکل ایررز کے اندر ایررز آف اومیشنز ہم ڈسکس کریں گے, ایررز آف کمیشن ہم ڈسکس کریں گے. پھر ایررز آف کمیشن کے اندر ہم ایررز ان ایڈیشنز اینڈ کیری فارورڈس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ایررز آف انکریکٹ پوسٹنگز ہم ڈسکس کریں گے. ایررز ان ٹیکنگ آؤٹ بیلنسز آف دی لیجر اکاؤنٹس ڈسکس کریں گے. اور سی نمبر پر کمپنسیٹری ایررز ڈسکس کریں گے. اور ڈی نمبر پر اس کے اندر ہم ٹرائل بیلنس ایررز ڈسکس کریں گے. یعنی کلیریکل ایررز کے اندر ایررز آف اومیشنز, ایررز آف کمیشن, اور اس کے اندر 3, اور اسی طریقے سے کمپنسیٹری ایررز اور ٹرائل بیلنس ایررز, یہ ایررز آف کلیریکل ایررز کے اندر آ جاتے ہیں. پھر ایررز آف پرنسپل ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کے اندر فردر ہم 3 ہیڈس میں اس کو تقسیم کریں گے. ایرر انکریکٹ ایلوکیشن, اومیشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز, اور تیسرے نمبر پر انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس. تو یہ ایررز آف جو ہے پرنسپل کور ہو جائے گا اس حساب سے. پھر لوکیشن آف ایررز, اگر یہ ذمہ داری ہو جہاں پر آڈیٹر کی تو پھر اس صورت میں ٹرائل بیلنس چیکنگ وہ کرے گا, اس کے اندر کی اپنی تفصیل ہے وہ پڑھیں گے ہم. پھر شارٹ کٹ میتھڈ بھی ایک ہے, شارٹ کٹ میتھڈ کے اندر چند پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اور پھر ایکسٹینسو چیکنگ, اگر ان دونوں طریقوں سے میں کور نہ ہو سکے اور ایررز جو ہے وہ لوکیٹ نہ ہو سکے تو پھر ایکسٹینسو چیکنگ کی طرف جائیں گے. پھر جو دوسرا بڑا ہم نے آبجیکٹ آف آڈٹ جس کو مینشن کیا, ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ, تو اس کے اندر 3 سب پارٹس ہیں یا پوائنٹس ہیں. وہ امبیزلمنٹ آف کیش ہے, اور یہ کافی تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے اندر اپنے 10-12 پوائنٹس ہیں. مس اپروپریشن آف گڈس, اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, اس کے اندر بھی چند ایک پوائنٹس ہیں. پھر فراڈولنٹ مینیپولیشن آف اکاؤنٹس اور انکم اسموتھنگ سے ریلیٹڈ, اور ارننگس مینجمنٹ کی وہ جو فراڈس ہے اس سے ریلیٹڈ, تو فراڈولنٹ مینیپولیشن آف اکاؤنٹس وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کافی تفصیل کے ساتھ. پھر تیسرا بڑا جو آبجیکٹ ہے وہ ہے ایکسپریشن آف انڈیپینڈنٹ اوپینین آن اکاؤنٹس, اور یہ جو ہے لازمی بات ہے, یہ آپ اپنے آڈیٹنگ کے کورس کے آخری پارٹ میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں پر مختصر ڈسکس کریں گے, اور اس میں وہ مختلف ٹائپ کے جو آڈیٹرز رپورٹس ہیں وہ آخر میں پھر ڈسکس کریں گے. یہاں پر اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آخری پارٹ ہے, لاسٹ پارٹ آف دی آڈیٹنگ کورس, جہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک چوتھا جو آبجیکٹ ہے وہ مورل چیک ہے, اور اس مورل چیک سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور یہ اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ہے وہ آپ کے اس لیول کے حساب سے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. تو ان سب چیزوں کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا, آخری جو آپ کے ساتھ بات ڈسکس کی تھی وہ آبجیکٹس آف این آڈٹ, اس کی ایک سمری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. وہ سمری جو ہے دوبارہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کرتا ہوں. تو آبجیکٹس آف این اسٹڈی آف این آڈٹ, آبجیکٹس آف این آڈٹ جو ہے سبجیکٹ ٹو دی remarks which are mentioned on the previous slide that we have discussed, the objects of an audit are classified as under. یہ بالکل سمری ہے, پھر اس کو ہم ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پہلا جو آبجیکٹ ہے وہ ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز ہے.
اینڈ مسٹیکس. ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس، یہ پہلا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ. ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ. تیسرا جو ہے وہ ایکسپریشن آف انڈیپینڈنٹ اوپینین آن اکاؤنٹس ہے. اور چوتھا جو ہے وہ مورل چیک ہے. یہ آپ کے بک میں یہ 4 بڑے جو ہے آبجیکٹس دیے ہوئے ہیں. پھر جہاں تک تعلق ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس، تو اس کے پھر فردر جو ہے اس کے اندر کمپوننٹس ہیں یا پارٹس ہیں. وہ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کلیریکل ایررز. کلیریکل ایررز اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. اس کے اندر کلیریکل ایررز کے اندر ہم پڑھیں گے ایررز آف اومیشن پڑھیں گے، ایررز آف کمیشن پڑھیں گے، اور پھر ایررز آف کمیشن کے اندر ایررز ان ایڈنگ ان ایڈیشن اور کیری فارورڈس پڑھیں گے. اسی طریقے سے ایررز آف انکریکٹ پوسٹنگ، یہ ایرر آف کمیشن کے اندر ہے. تو ایرر آف کمیشن کے اندر ایرر ان کیری ایررز ان ایڈیشن اینڈ کیری فارورڈس ہیں، اور ایررز آف انکریکٹ پوسٹنگس ہیں. تیسرا جو ہے جو ایرر آف کمیشن ہے وہ ہے ایررز ان ٹیکنگ آؤٹ دا بیلنسز آف دی لیجر اکاؤنٹس، یہ ہے. پھر ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن کے اندر جو سب مزید وہ ہے کمپنسیٹری ایررز. کمپنسیٹری ایررز ہے جن کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہے ٹرائل بیلنس ایررز. اچھا، پھر اس کے بعد ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس کے اندر ایررز آف پرنسپل ہے. اس کے فردر جو ہے پھر 3 کمپوننٹس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں انکریکٹ ایلوکیشن، دوسرا جو ہے وہ اومیشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز، تیسرا جو ہے سی نمبر وہ انکریکٹ ویلیویشن آف ایسیٹس ہے. تو اس طریقے سے پھر اگر لوکیشن آف ایررز بھی آڈٹ کا حصہ ہو اور یہ آڈیٹر کی رسپانسبلٹی ہو، تو پھر ٹرائل بیلنس چیکنگ ہم کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ میتھڈ بھی ہے ایک، اور پھر اگر دونوں میں بھی نہ ہو سکے تو پھر ایکسٹینسو چیکنگ ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس آبجیکٹ ہے وہ ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ. ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف فراڈ، اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس پھر مزید ایمبیزلمنٹ آف کیش، اور اس کے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے سارا کچھ. پھر مس اپروپریشن آف گڈس، اور تیسرا جو ہے وہ ہے fraudulent manipulation of accounts. fraudulent manipulation of accounts. تیسرا جو بڑا ہمارے پاس آبجیکٹ ہے وہ ہے ایکسپریشن آف انڈیپینڈنٹ اوپینین آن اکاؤنٹس. پھر اس کے بعد جو ہے آخری وہ مورل چیک ہے. وہ مورل چیک ہے. تو اب ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ وہی ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی ابو ریمارکس مینشن آن دا پریویس سلائڈ دا آبجیکٹس آف این آڈٹ آر کلاسیفائڈ ایز انڈر. ان میں سے ابھی تفصیلاً ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس. ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن آف ایررز اینڈ مسٹیکس، یہ پہلا ہے. اس کے اندر جو ہے یعنی ایررز کو اور مسٹیکس کو، ایررز کو اور مسٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو پریونٹ کرنا ہے کہ ایررز اور مسٹیک ہونے نہ پائے. تو اگر آلریڈی ہو چکی ہے تو پھر ڈیٹیکٹ کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ ڈیٹیکٹ کرنا ہے، ڈیٹیکشن ہے. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پریونٹ کرنا ہے ایررز اور مسٹیکس کو، ایررز اور مسٹیکس کو. اب کیسے ہوگا یہ؟ ان میں سے سب سے پہلا والا جو ہے، جو آپ آلریڈی اس سمری میں نے آپ کو ایک ہی سلائڈ کے اوپر ساری دی ہوئی تھی، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کلیریکل ایررز ہے. کلیریکل ایررز جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جو کلیریکل کام ہوتا ہے، جو لکھنے کا کام ہوتا ہے، بائی دیٹ ٹائم ریکارڈنگ کا جو کام ہوتا ہے، بائی دیٹ ٹائم جو ہے کوئی اماؤنٹ آپ سے رہ جاتی ہے، آپ سے اومٹ ہو جاتی ہے، یا آپ سے جو ہے کوئی ایک ایرر کمٹ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اکارڈنگلی اس کے پھر اپنے اپنے نام ہیں. سو پہلا جو ہے وہ ہے ایررز آف اومیشن. ایررز آف اومیشن، اومیشن کہتے ہیں بھول جانے کو، اومٹ ہونے کو.
omit جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی چیز آپ بھول جائیں. So these kind of errors occur when transaction is omitted wholly or partially. دیکھیں کوئی ٹرانزیکشن مکمل طور پر آپ یا تو اومٹ کر چکے ہیں یا جو ہے اس کا ایک حصہ آپ اومٹ کر چکے ہیں. یعنی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے یا تو مکمل طور پر آپ سے ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے یا اس کا ایک حصہ آپ سے جو ہے ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے. سو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ٹرائل بیلنس کے اوپر وہ کچھ نہیں ہوتا. سو ڈو ناٹ افیکٹ ایکوریسی آف ٹرائل بیلنس. اس ٹرائل بیلنس کی ایکوریسی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی اس صورت میں جب وہ ٹرانزیکشن آپ سے مکمل طور پر اومٹ ہو چکا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ٹرانزیکشن کے ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں سائڈز جو ہیں وہ آپ ریکارڈ ہونے سے جب آپ سے رہ جاتے ہیں تو ایکولی پھر ڈیبٹ بیلنسز اور کریڈٹ بیلنسز جو ہے ایکول اماؤنٹ کے ساتھ اس میں وہ کمی آ جاتی ہے. تو لہٰذا ٹرائل بیلنس کے ڈیبٹ بیلنسز اور کریڈٹ بیلنسز جو ہے وہ دونوں جو ہے پھر بھی ٹیلی کر جاتے ہیں اور وہ برابر رہتے ہیں. سو یہ جو ہے اٹ ڈو ناٹ افیکٹ دا ایکوریسی آف ٹرائل بیلنس. پھر اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. اب دیکھیں آپ سے جو ہے ٹرانزیکشن اومٹ ہو گئی ہے ہولی یا اس کا ایک حصہ آپ سے. ریممبر جب ایک حصہ آپ سے رہ جاتا ہے تو پھر ٹرائل بیلنس کے اوپر فرق پڑتا ہے. پھر ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ٹیلی نہیں کرے گا. لیکن جب ہولی اومٹ ہو جائے تو پھر جو ہے ٹرائل بیلنس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پھر دونوں بیلنسز ایکول اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا پتہ نہیں چلتا ٹرائل بیلنس پھر بھی آپ کا ایگری رہتا ہے, ٹیلی رہتا ہے. سو ایک سرچنگ آئی جو ہے وہ چاہیے. اس کے لیے تجسس ہو اور ایک ویجیلنٹ بندہ ہو اور کرٹیکل اسکروٹنی اگر آپ کریں, اگر آپ کرٹیکل اسکروٹنی کریں ہر لحاظ سے ٹرانزیکشنز کو پڑھ کے اور کہیں کہ یہ اگر ٹرانزیکشن بعض دفعہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ دوسرے ٹرانزیکشن پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, اس صورت میں پھر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور مثلا اگر ایک جگہ پر آپ کی کیا ہو چکی ہو, آپ نے کریڈٹ سیلز کی ہوئی ہو, آپ نے کریڈٹ سیلز کی ہوئی ہو اور پھر اس کریڈٹ سیل کو آپ نے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ نہ کیا ہوا ہو, لیکن دوسری طرف جب اس کے اگینسٹ آپ کو پیسے مل چکے ہو اکاؤنٹ ریسیویبل سے تو پھر اس کو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہو, تو پھر کہیں گے کہ بھئی یہ سیل کب ہو چکا تھا جس کے اکاؤنٹ ریسیویبل اب کیش میں ریئلائز ہو گئے, کیش کی شکل میں آ گئے. تو پھر اس وقت پھر پتہ چل سکتا ہے. پھر اس وقت سپوز یہ ایک ٹرانزیکشن کی میں جسٹ اس طرح کی کئی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. سو ایک سرچنگ آئی چاہیے اور ایک کرٹیکل اسکروٹنی چاہیے. سو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا, اٹ کین انکور سچ ایررز. اس سے اس قسم کے ایررز جو ہے انکور ہو جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ایررز آف کمیشن ہے. ایررز آف کمیشن ہے. کمیشن مطلب کمٹ ہونا, سرزد ہونا. یہ وہ والی کمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو دوسری کمیشن لوگ جو لے لیتے ہیں پرسنٹیج ٹرمز میں, بلکہ ایررز آف کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایرر جو آپ سے سرزدہ ہو جاتی ہے, جو آپ سے ایک ایرر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, سرزد ہو جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ایررز آف کمیشن کی. سو اٹ کنسسٹ آف انکریکٹ ایڈیشنز. دیکھیے آپ سے ایرر کمٹ ہو گئی. کمٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈیشن کر رہے تھے اور ایڈ کرتے وقت آپ سے غلطی ہو گئی, چیزیں آپ سے پراپرلی ایڈ نہیں ہوئی, آپ سے ایڈ کرنے میں غلطی سرزد ہو گئی, رانگ پوسٹنگز آپ نے کی. دیکھیے آپ جو ہے کسی ایک ڈیبٹ سائٹ کو کسی کریڈٹ سائٹ پر لے کر جو ہے آپ نے ریکارڈ کیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جو ایک ٹی اکاؤنٹ میں آپ نے پوسٹ کرنا تھا تو اس کی بجائے آپ مثلا سپوز کریں کیش بک کے ریسیٹ سائٹ پر آپ نے کیش کے کالم میں کوئی اماؤنٹ سپوز وہ انٹر کرنی تھی, لیکن غلطی سے آپ اس کو بینک کے کالم میں ریکارڈ کر گئے.
تو یہ لائک رائٹ رانگ پوسٹنگز آپ سے ہو گئی، آپ سے پوسٹنگ کرتے وقت آپ سے غلطی ہو گئی. اس طریقے سے آپ جو ہے یا جو ہے آپ نے پوسٹنگ غلط کی یا انٹریز آپ سے غلط ہو گئی، یا آپ سے انٹریا جو ہے وہ غلط ہو گئی. پوسٹنگ کرتے وقت آپ سے جرنل سے لیجر یا لیجر سے پھر سم ٹائم جو ہے ٹرائل بیلنس میں پوسٹنگ کرتے وقت آپ سے غلطی ہو گئی، یا جو ہے آپ نے انٹری جو ہے وہ غلط کی، آپ سے انٹری کرنے میں غلطی ہو گئی. تو یہ لائک سم آف دیز آر، ان میں سے کچھ اگر ہم بات کریں، سم آف دیز آر، ان میں سے اگر ہم کچھ بات کریں ایررز آف کمیشن کی، تو لائک ایررز ان ایڈیشن آپ سے ہو گئی ایڈ کرتے وقت، جیسے آپ مینولی ریکارڈ کر رہے تھے، یا بعض دفعہ کیلکولیٹر میں بھی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی درمیان میں ڈیجٹ جو ہے وہ غلطی سے پریس ہو جاتا ہے، یا جو ہے ایک زیرو کم پڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیری فارورڈس ان دا بکس آف اوریجنل انٹریز آر لیجرز. بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے بکس آف اوریجنل انٹری جیسے جرنلز وغیرہ ہو گئی، تو اس کے ٹوٹل کو دوسرے پیج پر لے جاتے وقت آپ سے غلطی ہو گئی، تو کیری فارورڈ، جس کو پھر آگے براڈ فارورڈ ہو جاتا ہے، یہاں سے آپ کیری فارورڈ کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ وہ کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ براڈ فارورڈ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. تو کیری فارورڈ براڈ فارورڈ کرتے وقت جو ہے آپ سے غلطی ہو گئی. بکس آف اوریجنل انٹریز میں بھی یعنی جرنلز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور لیجرز میں بھی جب آپ اچھا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ایررز ان ایڈیشن، اس میں کیری فارورڈ ان دا بکس آف اوریجنل انٹریز اور لیجرز جو ہے اس وقت جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے. وہ سڈنلی یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ ہینگ ہو گیا تو پھر بند کرنا پڑا. پھر ایررز آف انکریکٹ پوسٹنگ، ایررز آف انکریکٹ پوسٹنگ. اب دیکھیے پوسٹنگ دو وقتوں میں یعنی دو جگہوں پر آپ سے یہ پوسٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. ایک تو جب آپ بکس آف اوریجنل انٹریز یا جرنل سے یا لے بکس سے لیجرز میں آپ پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیبٹ انٹریز کو یا کریڈٹ انٹریز کو، ان کے متعلقہ لیجرز میں آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. مثلا کسی رانگ سائٹ پر آپ اس کو جو ہے پوسٹ کر سکتے ہیں، یا رانگ اماؤنٹ پوسٹڈ ٹو این اکاؤنٹ، یا تو اس انٹری میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا اماؤنٹ لکھتے وقت آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. تو دونوں قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایرر آف انکریکٹ پوسٹنگ میں ڈیبٹ اور اماؤنٹ پوسٹڈ ٹو کریڈٹ، آپ نے ڈیبٹ اماؤنٹ کو کریڈٹ سائٹ پر جو ہے آپ نے کیا کیا، پوسٹ کیا. یا رہا آپ نے جو ہے رانگ اماؤنٹ جو ہے پوسٹ کیا ٹو این اکاؤنٹ، آپ نے ایک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جو ہے غلط اماؤنٹ 100 کی بجائے 1000، 1000 کی بجائے 10,000 یا وائس ورسا آپ نے اس طرح کچھ کیا. این اماؤنٹ پوسٹڈ ٹوائس، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک اماؤنٹ 2 مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو پوسٹ کیا، یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے غلطی سے. اس طرح اومیشن ٹو پوسٹ این اماؤنٹ فرام بکس آف اوریجنل انٹری ٹو دا لیجر، یا آپ سے رہ گیا، آپ نے جرنل سے لیجر میں ایک اماؤنٹ پوسٹ ہی نہیں کیا، آپ omit کر گئے، آپ بھول گئے ٹو پوسٹ این اماؤنٹ، کہ آپ ایک اماؤنٹ کو پوسٹ کر سکیں فرام بک آف اوریجنل انٹری ٹو دی لیجر، آپ بکس آف اوریجنل انٹری سے اس کو لیجر میں پوسٹ کرنا بھول گئے. اسی طریقے سے ایررز ان ٹیکنگ آؤٹ بیلنسز آف دی لیجر اکاؤنٹس، یا آپ جب بیلنس نکال رہے تھے ڈیبٹ اور کریڈٹ کو کمپیئر کرتے وقت، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، یعنی آپ نے صحیح بیلنس نہیں نکالی، آپ نے صحیح بیلنس کیلکولیٹ نہیں کی. سو دا ایررز ان ٹیکنگ آؤٹ دا بیلنسز آف دی لیجر اکاؤنٹس. اسی طریقے سے آل دیز ایررز اگر ان کی ہم بات کریں، آل دیز 3 ایررز، یعنی یہ 1 2 3 جو ہم نے ڈسکس کیے یہ تینوں، سو ول افیکٹ دی ایگریمنٹ آف دی ٹرائل بیلنس. اس سے کیا ہوگا، ایگریمنٹ آف دی ٹرائل بیلنس کے اوپر فرق پڑے گا، اس سے ایگریمنٹ آف دی ٹرائل بیلنس کے اوپر کیا پڑے گا، اثر پڑے گا. پھر اس کے بعد
checking arithmetical accuracy. Checking arithmetical accuracy of the books of original entries and ledger and postings from the books of original entries to the ledger would reveal the above errors. अगर इन गलतियों की हम बात करें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अगर आप कैलकुलेटर या किसी और यानी इस तरह के डिवाइस से आप जो है दोबारा चेक करें, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, केयरफुली अगर आप इसको ऐड करें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की एक्यूरेसी और इस तरह लेजर की एक्यूरेसी, और इस तरह फिर आप देखें कि पोस्टिंग IRT को हो चुकी है या नहीं हो चुकी है फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज टू द लेजर्स। सो इस तरीके से इट वुड रिवील द अबव एरर्स। तो ये सारे जो एरर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये रिवील हो जाएंगे, ये पता चल जाएंगे, सामने आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कंपनसेटरी एरर्स। जैसे नाम से जाहिर है कि एक एरर जब दूसरे को कंपनसेट करे, यानी एक जो है उसका इजाला करे, एक एरर दूसरे एरर का इजाला करे। अब ये जो है इट इज़ एन एरर विच इज़ काउंटर बैलेंस्ड बाय अनदर एरर ऑफ सेम अमाउंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, अगर सपोज करें कहीं पर डेबिट पर आप एक 100 रुपीज़ जो है कम आप पोस्ट कर गए या लिखने से रह गए, और एक दूसरी गलती आपसे हो गई और क्रेडिट साइड पर भी उतनी ही अमाउंट वो भी गलती से आपसे रह गई। अब देखिए, तो ओवरऑल जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस है वो फिर भी एग्री रहेंगे, क्योंकि एक भी गलती हो गई और उससे एक दूसरी गलती भी आपसे हो गई, लेकिन दोनों चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में थे तो लिहाजा एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर गए, कंपनसेट कर गए। तो इट इज़ एन एरर विच इज़ काउंटर बैलेंस्ड, इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस कर गए दोनों गलतियाँ एक दूसरे को बाय अनदर एरर ऑफ द सेम अमाउंट, उतनी ही अमाउंट के लिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन एक अगर डेबिट पर गलती हो चुकी थी, दूसरा आपसे क्रेडिट। ये भी हो सकता है कि डेबिट पर आप 100 ज़्यादा अमाउंट डालें और उसी तरीके से क्रेडिट पर भी 100 ज़्यादा डालें, तो इससे भी काउंटर बैलेंस हो जाएगी दोनों एरर्स। such type of errors will not affect the agreement of the trial balance। इससे ट्रायल बैलेंस की जो एग्रीमेंट है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग वुड डिटेक्ट सच एरर्स। अब अगर आप क्या करें, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर दें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ ओरिजिनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो डे बुक्स हैं, उनकी अगर आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर दें और फिर पोस्टिंग चेक कर दें उनकी लेजर्स वगैरह में, सो इट वुड डिटेक्ट सच एरर्स। तो उससे इस तरह के एरर्स जो है सामने आ सकते हैं और आपको उसका पता लग सकता है, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से जो डी नंबर पर है वो है ट्रायल बैलेंस एरर्स। वो क्या है, वो ट्रायल बैलेंस एरर्स है। ट्रायल बैलेंस एरर देखें, ट्रायल बैलेंस में भी आपसे गलतियाँ हो सकती है। कंसिस्ट ऑफ केस्टिंग एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, कंसिस्ट ऑफ केस्टिंग एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। केस्टिंग कहते हैं एडिशन को। सो जो है ट्रायल बैलेंस में एडिशन आपसे गलती उसमें हो गई, एडिशन में आपसे गलती हो गई। कंसिस्ट ऑफ केस्टिंग एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, ओमिशन ऑफ बैलेंस while extracting balance from the ledgers, are entering an amount incorrectly or on the wrong side। देखिए, ये आपसे गलतियाँ ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। सो लाइक ट्रायल बैलेंस एरर्स में कंसिस्ट ऑफ केस्टिंग एरर्स, आपसे ऐड करते वक्त यानी एडिशन में गलती हो गई। दूसरी ये है ओमिशन ऑफ अ बैलेंस while extracting बैलेंस फ्रॉम दी लेजर्स। देखिए, आपने जो है एक लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपसे रह गया और उसको आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लेकर आए। सो ओमिशन ऑफ अ बैलेंस while extracting बैलेंस फ्रॉम दी लेजर्स, आपसे वो बैलेंस ही मुकम्मल तौर पर रह गया। आर एंटरिंग एन अमाउंट इनकरेक्टली आर ऑन द रॉन्ग साइड, या आपने जो लेजर से सपोज 1000 रुपीज़ जो है वो 1000 डेबिट बैलेंस था,
کسی اکاؤنٹ کا، اور اس کی بجائے آپ 100 جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ 100 ہے یا 10,000 ہے، اور اس کو آپ جو ہے لے کر آئے اور اس کو ڈیبٹ بیلنسز میں ڈالا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیبٹ بیلنس کو آپ نے کریڈٹ بیلنسز میں ڈال دیا، ڈیبٹ بیلنس کو آپ نے کریڈٹ بیلنسز کے کالم میں ڈال دیا، یا کریڈٹ بیلنس کے کالم میں جو اماؤنٹ ڈالنی تھی وہ آپ جو ہے ڈیبٹ کالم میں غلطی سے آپ نے ڈال دیا. سو یہ جو ہے یہ ٹرائل بیلنس میں بھی اس طرح کے ایررز ایکسپیکٹڈ ہیں اور نارملی ہو جاتی ہیں. دیز ایررز وڈ بی اسپاٹ لائٹڈ ڈیورنگ دی روٹین چیکنگ. اگر آپ روٹین چیکنگ کریں تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو، بلکہ اکثر اوقات آپ نیچر آف اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو نارمل یا عمومی بیلنس ہے وہ سپوز ڈیبٹ ہے، تو ہاؤ اٹ کمز کہ یہ جو ہے کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے. یا اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ نارملی کسی ایک اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہو وہ کریڈٹ ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ پھر کیسے ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے. تو پھر اس کے پیچھے آپ دیکھ لیتے ہیں نارملی وہ اس طرح نیچر آف اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ ایک ٹرائل بیلنس میں سپوز جو ایک بیلنس ڈالنا تھا 10,000 ڈالنا تھا، آپ اس کی بجائے 1,000 جو ہے وہ بیلنس آپ نے ڈال دیا، تو پھر یہ اس کے پیچھے جو ہے پھر آپ نے دوبارہ اس ٹی اکاؤنٹ یا لیجر کے پیچھے جانا ہوتا ہے اور وہاں پر دوبارہ چیک کرنا ہوتا ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ایررز آف پرنسپل. وہ جو تھے سارے کے سارے پرنسپلس، یہ سارے کے سارے یہ کلیریکل ایررز تھے، اور اس میں آپ نے ایررز آف اومیشن، ایرر آف کمیشن، اور پھر اس کے اندر مزید آپ نے پڑھی، اور پھر جو ہے کمپنسیٹری ایرر آپ نے اس کے اندر پڑھا. یہ کلیریکل ایررز کے علاوہ جو ہے تو پھر آپ نے کمپنسیٹری ایررز آپ نے پڑھے. پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اب پھر ٹرائل بیلنس ایررز آپ نے اور ہم نے ڈسکس کیے. اب جو ہے ہم ایرر آف پرنسپل یہ ڈسکس کریں گے. تو ایررز آف پرنسپل جو ہے by and large there are 3 types of errors which are generally considered as errors of principle. تو اس طرح کے ہمارے پاس تقریباً اندازاً 3 اس طرح کے ٹائپس آف ایررز ہیں which are generally considered، جن کو نارملی آپ کنسیڈر کرتے ہیں ایز دا ایررز آف پرنسپل کے طور پر. کون کون سی ہے؟ ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس انکریکٹ ایلوکیشن ہے. when distinction between the revenue and capital expenditure is not maintained. جب آپ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ایکسپینڈیچرز میں تفریق نہیں کرتے، اس میں فرق نہیں کرتے، اور کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ریونیو یا ریونیو ایکسپینڈیچر کو کیپٹل ایکسپینڈیچر ٹریٹ کر لیتے ہیں اور بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو یہ انکریکٹ ایلوکیشن میں آ جاتا ہے. سو یہ جو ہے آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ریونیو ایکسپینڈیچرز ان ایکسپینڈیچرز کو کہتے ہیں کہ جن کا فائدہ جو ہے ایکسپیکٹڈلی ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ یا 1 year اور 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ وچ ایور از لانگر اس تک ہو، اس سے بیانڈ نہ ہو. اور اگر کسی ایک ایکسپینڈیچر کا فائدہ یا اس کا بینیفٹ جو ہے دیٹ ایکسٹینڈ بیانڈ 1 year اور 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ وچ ایور از لانگر، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. اچھا، تو یہ آلریڈی آپ جانتے ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے اومیشن آف آؤٹسٹینڈنگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. اگر آپ سے کوئی آؤٹسٹینڈنگ ایک ایسٹ تھا یا کوئی ایک لائبلٹی یا لائبلٹیز تھی اور وہ آپ سے اومٹ ہو گئی، آپ سے رہ گئی. فار ایگزامپل prepayments are ignored and the amount is charged to profit and loss account. دیکھیں، آپ سے پری پیمنٹس جو ہے وہ آپ نے اگنور کر دی، پری پیمنٹس کو آپ نے اگنور کر دیا اور اماؤنٹ کو آپ نے چارج کر دیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. آپ کو تو پتہ ہے کہ پری پیمنٹس کی صورت میں جب پری پیمنٹس ہو جاتی ہے، پری پیڈ آپ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ ایکسپنسز پے کر لیتے ہیں،
یعنی ان کو پیمنٹس ان ایڈوانس بھی کہتے ہیں، ان کو پیمنٹس ان ایڈوانس بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل اگر یہ رینٹ ہو، رینٹ کی شکل میں ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی جو آپ انٹری کرتے ہیں تو وہ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کیش پے کر لیں گے سپوز مالک مکان کو، جس کا گھر سپوز آپ نے اپنے آفس کے طور پر یا اپنی فیکٹری کے لیے یا اس کا بلڈنگ جو آپ نے لیا ہوا ہوگا، تو کیش جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا، اور ڈیبٹ سائڈ پر آپ کے پاس پری پیڈ رینٹ آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ پری پیڈ رینٹ آ جائے گا۔ سو پری پیڈ رینٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، اور جو ہے کیش اکاؤنٹ آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا۔ پھر جتنا اماؤنٹ جو ہے یعنی اس میں سے ایکسپائر ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ اس کا ایک پورشن جو ہے وہ دورانیہ 1 مہینہ سپوز گزر گیا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ رینٹ ایکسپنس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور پری پیڈ رینٹ کو اتنے اماؤنٹ کے لیے پھر کریڈٹ کر دیتے ہیں، اور باقی ماندہ جو ہے وہ آپ کے پاس بیلنس رہ جاتا ہے پری پیڈ رینٹ کا۔ تو یہ جو چیز ہے آپ ڈائریکٹلی اگر اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر رینٹ ایکسپنس باقی تمام ایکسپنسز کی طرح پرافٹ اینڈ لاس کو چارج ہو جاتی ہے، اس کے لیے پرافٹ اینڈ لاس ڈیبٹ ہو جاتا ہے اسپیشلی ڈیورنگ دی کلوزنگ ٹائم، اور یہ جو متعلقہ ایکسپنس ہے یہ کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام ایکسپنسز تو جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں یا ٹرانسفر ہو جاتے ہیں پرافٹ اینڈ لاس میں۔ تو اگر آپ ڈائریکٹلی پرافٹ اینڈ لاس میں اس طرح کے پری پیڈ اس طرح کے ایکسپنس کو آپ چارج کر لیتے ہیں اور یہ بات اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو پری پیڈ ایکسپنس تھا اور اس کا صرف ایک پورشن، پھر وہ متعلقہ ٹریٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ چھوڑ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ اومیشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس یعنی ایسٹس میں آ جاتا ہے۔ تو یعنی فار جو ہم نے کہا پری پیمنٹس آر اگنورڈ اینڈ دا اماؤنٹ از چارج ٹو پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ۔ اسی طریقے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپنسز جن کو ہم کہتے ہیں یہ پھر لائبلٹیز میں آ جاتی ہیں۔ جو پری پیمنٹس ہیں یہ تو ایسٹس میں آ جاتی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس، اور جو لائبلٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپنسز ہیں یہ لائبلٹیز میں آ جاتی ہیں۔ سو آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپنسز ان رسپیکٹ آف رینٹ، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رینٹ آپ پر ڈیو ہو چکا تھا، آپ نے پے نہیں کیا تھا، اس طرح سیلریز آپ کے اوپر ڈیو ہو چکی تھی، آپ نے پے نہیں کی تھی، کمیشن وغیرہ آپ پر ڈیو ہو چکا تھا، آپ نے پے نہیں کیا تھا، آل دیز ور اگنورڈ اینڈ ناٹ اکاؤنٹڈ فار، اور اس کو آپ نے جو ہے اس طرح نہیں کیا۔ اس کی ٹریٹمنٹ تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ ان کو جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز یا آؤٹ اسٹینڈنگ کمیشن یہ ہماری لائبلٹیز ہوتی ہے، یہ ہماری لائبلٹیز ہوتی ہے، اس کے لیے ایڈجسٹنگ انٹری پاس کرنی پڑتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ۔ اور یہ جو اس کو آپ نے ڈائریکٹلی پرافٹ اینڈ لاس کو چارج کیا ہو، اس کو آپ نے ڈائریکٹلی پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کیا ہوا ہو، تو ڈائریکٹلی چارج کرنا پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یہ غلط ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ریلیونٹ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ پہلے کرنی چاہیے، پھر اس کو پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چارج کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کے اوپر ایک رینٹ ڈیو ہو جاتا ہے، رینٹ جب ڈیو ہو جاتا ہے اور آپ پے نہیں کرتے تو آپ کیا انٹری کریں گے؟ سب سے پہلی بات رینٹ ایکسپنس ڈیبٹ کریں گے، رینٹ ایکسپنس کو ڈیبٹ کریں گے کیونکہ وہ ڈیو ہو گیا، اور پھر آپ کیش تو پے نہیں کر رہے ہیں تو رینٹ ایکسپنس پیبل کو کریڈٹ کریں گے، رینٹ ایکسپنس پیبل کو آپ کریڈٹ کریں گے۔ یہ ایک انٹری ہو جائے گی، ایک انٹری ہو جائے گی۔ پھر اس رینٹ ایکسپنس کو آپ پرافٹ اینڈ لاس میں چارج کر دیں گے اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور رینٹ ایکسپنس آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا، رینٹ ایکسپنس آپ کا کیا ہو جائے گا؟ کریڈٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ سپوز ایک دوسرا ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلریز ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیو ہو گئی، آپ نے پے نہیں کی، آپ نے اس کو پے نہیں کیا، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ چونکہ ایکسپنس ڈیو تو ہو چکا ہے، ریئلائز تو ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ نے سیلریز ایکسپنس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے آپ، اور سیلریز پیبل کو کریڈٹ کریں گے۔ سیلریز ایکسپنس اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سیلریز پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ، یہ پہلی انٹری ہوگی۔ دوسری جو انٹری ہوگی، اب چونکہ یہ سیلریز ایکسپنس جو ہے اس کو پرافٹ اینڈ لاس کو چارج کرنا ہے،
تو سیلریز جو ہے پراپرٹی اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور سیلریز ایکسپنس اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ یعنی وہ جو اگر آپ پہلی والی انٹری سیلریز ایکسپنس اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو سیلریز پیبل اکاؤنٹ وہ اگر آپ اگنور کر دیں تو یہ پھر غلط ہوگا. یہ پھر کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. سو اومیشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز یہ ایگزامپلس ہیں ان کی. پھر اس طریقے سے انکریکٹ ہمارے پاس ویلیویشن آف ایسٹس آ جاتی ہے. انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس آ جاتی ہے. انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس کا مطلب کیا ہے کہ کرنٹ ایسٹس آر ناٹ ویلیوڈ ایٹ کاسٹ آر مارکیٹ پرائس وچ ایور از لوور. سپوز اگر آپ اس طرح نہیں کرتے کہ کرنٹ ایسٹس کو آپ یو آر ناٹ ویلیوئنگ اٹ ایٹ کاسٹ اور مارکیٹ پرائس وچ ایور از لوور تو یہ ایک غلطی ہوگی. یہ ایک غلطی ہوگی کیونکہ کرنٹ ایسٹ شوڈ بی ویلیوڈ ایٹ کاسٹ اور مارکیٹ پرائس وچ ایور از لوور. اب آج کل جو ہے اسٹینڈرڈس جو آپ کو کہتے ہیں تو اکارڈنگلی آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. یہ پہلے اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی. پھر فکس ایسٹس آر ناٹ ویلیوڈ ایٹ کاسٹ لیس ڈپریسیشن. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے کہ اس کے کاسٹ میں سے اس کو ڈپریسیشن ڈیڈکٹ کر کے شو نہیں کرتے سو ایز ریکوائرڈ بائی دی ایکٹ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایز ریکوائرڈ بائی دی ایکٹ اگر ایکٹ آپ سے اس طرح ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو پھر آپ کو اس طرح کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس ہو چکی ہے. اب اگر اسٹینڈرڈز آپ سے اس کا کوئی ایک اور طریقے سے ٹریٹمنٹ چاہتا ہے اور آپ وہ ٹریٹمنٹ اس طریقے سے نہ کریں تو وہ بھی انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس تصور ہوگا. اس طریقے سے یہ جو جتنے بھی تین ہم نے پڑھی انکریکٹ ایلوکیشن اومیشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اس طریقے سے انکریکٹ ویلیویشن آف ایسٹس سو لائک یہ ساری کی ساری آل دیز تھری ایررز کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی انٹیلیجنٹ واچنگ. اگر آپ دوبارہ واچنگ کو چیک کر دیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہے جو ڈاکومنٹری پروفس ہیں ان کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کریں چیک کر دیں اور ایک کمپلیٹ ویریفیکیشن آپ کریں انکلوڈنگ چیکنگ آف ویلیویشنز اور اس میں یہ تمام ویلیویشنز بھی شامل ہو جن کے اوپر ہم نے ذکر کیا آتے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز تو اس کے ڈیٹیکٹ ہونے کے اور سامنے آنے کے چانسز جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے. اس طریقے سے اس سے آنورڈ جو ہے وہ ہے لوکیشن آف ایررز. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے اس سمری کے دوران بھی کہ لوکیشن آف ایررز اف این آڈیٹر ہیز ایگریڈ ٹو لوکیٹ دا ایررز. اب دیکھیں یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آڈیٹر اس بات پر ایگریڈ ہو کہ وہ آپ کو ایررز لوکیٹ کر کے بتائے گا. سو دین پھر اس صورت میں دا فالوئنگ اسٹیپس ووڈ بی ٹیکن بائی ہیم ٹو ڈسکور دی ڈفرینس ان دی ٹرائل بیلنس. تو پھر وہ یہ مختلف اسٹیپس لے گا جن کا نیچے ہم ذکر کریں گے. سم آف دی اسٹیپس آر گیون which are to be taken by auditor to discover the difference in the trial balance تاکہ ٹرائل بیلنس میں اس فرق جو ہے اس فرق کو سامنے لایا جا سکے اور وہ ڈیٹیکٹ ہو سکے. ان میں سے ہے ٹرائل بیلنس چیکنگ. ایک جو ہے ان میں سے کیا ہے وہ ٹرائل بیلنس چیکنگ ہے. ٹرائل بیلنس چیکنگ جو ہے وہ کیا ہے ڈسکس کرتے ہیں اس کو پوائنٹس کی شکل میں. سو پہلا جو اسٹیپ ہم لیں گے وہ ہے کہ چیک کاسٹ آف ٹرائل بیلنس لسٹ آف ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز. میجر جو آپ کے پاس اکاؤنٹس آتے ہیں نا وہ 2-3 قسم کے میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں. ڈیٹرز اور کریڈیٹرز آپ کے پاس آ جاتی ہے چیک. سو ان کی کاسٹنگ آپ چیک کریں. چیک کاسٹ آف ٹرائل بیلنس لسٹ آف ڈیٹرز دیکھیں جتنے بھی ڈیٹرز ہیں ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلس ہیں ان کو اور کریڈیٹرز جتنے بھی اکاؤنٹس پیبلس ہیں ان کو آپ چیک کر لیں. اسٹیبلش دی اماؤنٹ آف ڈفرینس. پھر دیکھیں کہ کتنا فرق آ رہا ہے. اسٹیبلش دی اماؤنٹ آف ڈفرینس. اگر کوئی آ رہا ہے ٹرائل بیلنس میں ڈیبٹ بیلنسز میں کریڈٹ بیلنسز میں فرق آ رہا ہے وہ لگائیں وہ کتنا فرق آ رہا ہے.
check check balance from personal and impersonal ledgers into the trial balance. اس طریقے سے پھر آپ جو ہے بیلنس چیک کر دیں پرسنل اکاؤنٹس میں سے جس میں ایڈیٹرز اور کریڈیٹرز آ جاتے ہیں، اور امپرسنل لیجرز میں سے جس میں ریئل اور نامنل اکاؤنٹس آ جاتے ہیں. تو ان تمام اکاؤنٹس کے آپ جو ہے بیلنسز چیک کر دیں. امپرسنل میں آپ کے پاس ریئل اکاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس نامنل اکاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے تمام اکاؤنٹس کی آپ بیلنسز جو ہے وہ چیک کر دیں. اس طریقے سے پھر آپ انشور دیٹ کلوزنگ بیلنس is correctly balances are correctly entered in the right column of the trial balance. پھر جیسے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے آپ انشور کر دیں کہ جتنے بھی کلوزنگ بیلنسز ہے، چاہے ڈیبٹ بیلنسز ہے یا کریڈٹ بیلنسز ہے، یہ چیک کرنا ہے کہ دے آر کریکٹلی انٹرڈ ان دا رائٹ کالم. آپ نے ٹرائل بیلنس یا ڈیبٹ بیلنسز کو ڈیبٹ کالم میں اور کریڈٹ بیلنسز کو کریڈٹ کالم آپ نے ٹرائل بیلنس میں ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کیا شارٹ کٹ میتھڈ بھی ہے ہمارے پاس. یہ ایک شارٹ کٹ میتھڈ بھی ہے. شارٹ کٹ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے دیٹ سب سے پہلے شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے یہ بھی اکثر آڈیٹر یوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے لک فار این آئٹم آف ہاف دیٹ اماؤنٹ وچ مائٹ ہیو بین انٹرڈ آن دی رانگ سائڈ. دیکھیے لک فار این آئٹم of half that amount which might have been entered on the wrong side. وہ جو فرق ہے اس کا آدھا آپ دیکھیں. اس کو فار ایگزامپل فرق آ رہا ہے 50، تو اس کا جو عام جو اس کا جو آدھا آتا ہے 25. آپ دیکھیں 25 کا ڈفرینس کہیں پر ہوتا ہوگا، کہیں پر 25 کا ڈفرینس ہوتا ہوگا. لائک سب سے پہلے لک فار این آئٹم، ایک ایسے آئٹم کے لیے آپ دیکھیں آف ہاف دیٹ اماؤنٹ وچ مائٹ ہیو بین انٹرڈ آن دی رانگ سائڈ، جو رانگ سائڈ پر ڈالی گئی ہو. تو اس کا جو ہے آپ ہاف اماؤنٹ دیکھ لیں، آپ اس کا ہاف اماؤنٹ دیکھ لیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے لک فار این آئٹم آف ہاف دیٹ اماؤنٹ وچ مائٹ ہیو بین انٹرڈ آن دی رانگ سائڈ، جو غلط سائڈ پر ہو سکتا ہے کہ ڈالی گئی ہو. اف اس ہاف کو آپ دیکھیں اف دا ڈفرینس از ڈویزیبل بائی 9، اگر وہ جو ڈفرینس ہے وہ 9 پر ڈیوائڈ ہو سکتا ہو، مثلا 36 ہو، سپوز 45 ہو، 27 ہو، اس طرح کی کوئی اماؤنٹ ہو. سو اٹ مین an error or transactions error or transposition of figures. Errors or transposition of figures. مثلا آپ نے 69 کو لکھا ہے 96 یا آپ نے 86 کو 68 وغیرہ لکھا ہے، تو یہ ایک ایرر ہو سکتا ہے. So if the difference is divisible by 9، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، it may mean کہ آپ سے جو ایرر ہو چکی ہے وہ ایرر آف ٹرانسپوزیشن آف فگرس ہیں، اور آپ نے 69 کو لکھا ہوا ہے 96 یا آپ نے 86 جو ہے وہ لکھا ہوا ہے 68 وغیرہ. تو یہ غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، یہ غلطی آپ سے ہو چکی ہوگی. پہلے آپ نے جو اماؤنٹ یعنی جو فرق آ رہا تھا ٹرائل بیلنس کا، تو وہ معلوم کیا. پھر اس معلوم کیے ہوئے اماؤنٹ کی ہاف آپ نے دیکھی، پھر اس ہاف کو آپ نے مزید دیکھا کہ کیا وہ جو ہے 9 پر ڈویزیبل ہے یا نہیں ہے. تو پہلے اسٹیپ میں آپ نے جو ہے فرق معلوم کیا. پھر جب آپ نے جو شاید کسی ایک غلط سائڈ پر ہو، ڈیبٹ یا کریڈٹ سائڈ پر ڈالی گئی ہو، پھر آپ نے اس کا ہاف دیکھا. اسی اسٹیپ میں آپ نے اس کا ہاف بھی دیکھا کہ ہاف اس کا کتنا آتا ہے. اگلے اسٹیپ یعنی اسٹیپ بی میں آپ نے کیا یہ دیکھا کہ کیا وہ جو فرق ہے ہاف آف دیٹ وہ 9 پر ڈویزیبل ہے. سو اگر 9 پر ڈویزیبل ہے تو اس کو یہ پاسبلی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایرر آف ٹرانسپوزیشن ہو چکا ہے. ٹرانسپوزیشن مطلب یہ ہے کہ سپوز 69 جو ہے لکھنا تھا تو 9 کو پہلے لکھنا تھا، پھر 6 لکھنا تھا.
آپ سے غلطی کیا ہو گئی، آپ نے جو ہے اس کو 9 کو پہلے لکھ دیا اور 6 کو بعد میں لکھ دیا، یعنی پوزیشن آپ ڈیجٹ 6 اور 9 کی پوزیشن آپ نے چینج کر دی، اس کو اسی وجہ سے ٹرانسپوزیشن کہتے ہیں۔ یا 86 جو ہے لکھنا تھا، 8 پہلے لکھنا تھا 6 بعد میں لکھنا تھا، اور آپ نے 6 کو پہلے لکھ دیا اور 8 کو بعد میں لکھ دیا، یعنی 6 اور 8 کے پوزیشن کو آپس میں چینج کیا، تو یہ بھی ٹرانسپوزیشن ایررز ہیں۔ آپ مزید اس کو دیکھیں، if the difference is around sum، اگر ایک راؤنڈ اماؤنٹ ہے، اگر یہ جو ڈفرینس آتا ہے وہ ایک راؤنڈ اماؤنٹ ہے، یعنی ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنسز میں جو فرق آتا ہے وہ ایک راؤنڈ سم ہے، تو اٹ از پروبیبل، یہ چانس ہے دیٹ دا مسٹیک ہیز بین میڈ ان دا ٹوٹلز آف ٹرائل بیلنس۔ پھر آپ نے جب ٹرائل بیلنس کے بیلنسز کو ایڈ کر رہے تھے تو اس وقت آپ سے غلطی ہو چکی ہے، پھر اس وقت آپ سے کوئی ایک غلطی ہو چکی ہوگی، آپ کو اس کو کیا کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا۔ if the difference is large، اب اگر فرق بہت بڑا ہو، if the difference is large then compare trial balance with previous year's trial balance، تو پھر آپ اس سال کے ٹرائل بیلنس کو پچھلے سال کے ٹرائل بیلنس کے ساتھ ذرا کمپیئر کر دیں۔ کمپیئر کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا to ascertain whether the figure under different heads of accounts are same as those of previous year۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ نے یہ پر معلوم کرنا ہوگا کہ یہ جو فگر ہے انڈر ڈفرینٹ ہیڈس، جو مختلف فگرس ہیں آف اکاؤنٹس، دے آر سیم ایز دوز آف پریویس ایئر، کیونکہ پچھلے سال کے ٹرائل بیلنس میں اور اس سال کے ٹرائل بیلنس کے مختلف فگرس میں اتنا بڑا فرق نارملی نہیں ہوتا، اینڈ ویدر، تو لہٰذا اگر ایب نارملی کسی ایک اکاؤنٹ میں پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہو، یا ایب نارملی اس سال اسی اکاؤنٹ میں جو پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد بہت کمی آ چکی ہو، اینڈ ویدر، سو پھر آپ ذرا اس پر اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اینڈ ویدر دا بیلنس فال آن دا سیم سائڈ آف دا ٹرائل بیلنس، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلے سال جو بیلنس ڈیبٹ سائڈ پر تھا وہ اس سال بھی ڈیبٹ سائڈ پر ہے، یا پچھلے سال اگر یہ کریڈٹ سائڈ پر تھا تو کیا اس سال بھی یہ کریڈٹ سائڈ پر ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر the difference happens to be of an amount which constantly recurs in the books، اگر ایک ایسا فرق ہو، if the difference happens to be of an amount which constantly recurs، جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو، ری اکر ہو رہا ہو بکس میں، all postings of this amount is to be rechecked، تو پھر آپ نے اس جیسے اماؤنٹ کی تمام پوسٹنگس کو چیک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فگر جو ہے ایسا ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے آپ نے تمام پوسٹنگس کو اثر نو جو ہے کیا کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایکسٹینسو چیکنگ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، اگر اس طریقے سے معلوم نہ ہو سکے جو طریقے ہم نے پڑھے، تو پھر آپ ایکسٹینسو چیکنگ کی طرف جائیں گے، اور ایکسٹینسو چیکنگ میں آپ کیا کریں گے، ان ایکسٹینسو چیکنگ اف آل دا شارٹ کٹ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے پچھلے سلائڈس پر fails in locating the difference، پتہ نہ لگ سکے اس سے کہ بھئی یہ فرق کہاں سے اور کیوں آ رہا ہے، then following work should be done، پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے، مثلا کیا کام کرنا ہے، you have to ascertain that all the opening balances have been correctly brought forward in the current year's books۔ دیکھیں پچھلے سال کے کلوزنگ بیلنسز دیکھیں کہ کیا وہ جو پچھلے سال کے کلوزنگ بیلنسز تھے وہی ایگزیکٹلی اس سال کے اوپننگ بیلنسز ہیں، یعنی وہ جو کلوزنگ بیلنسز کیری فارورڈ جو ہے ہو چکے ہیں، تو اس سال وہی ایگزیکٹلی براڈ فارورڈ ہو چکے ہیں، تو یہاں سے کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چیک کراس کاسٹ اینڈ کیری فارورڈ آف دا ویریس بکس آف اوریجنل انٹریز اینڈ لیجر، یہ بہت زیادہ کام ہے، کہنے میں تو آسان ہوگا لیکن کرنے میں مشکل ہے۔ یو ہیو ٹو چیک دا کاسٹ، تمام ایڈیشن چیک کر دے، کراس کاسٹنگ کر دے، دوبارہ کراس چیکنگ بھی کر دے اور ایڈیشن دوبارہ چیک کر دے، کیری فارورڈ آف دا ویریس بکس آف اکاؤنٹس، اوریجنل انٹریز اور لیجرز جو ہے وہ چیک کر دیں۔ اگر اف دا لیجرز آر سیلف بیلنسنگ، کچھ آپ کے پاس سیلف بیلنسنگ لیجرز بھی ہوتے ہیں، سیلف بیلنسنگ لیجرز جو ہے وہ ایک الگ
अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ी हुई हो तो अपनी अकाउंटिंग की प्रीवियस स्टडीज़ में, नहीं तो फिर इसको दोबारा आपने देखना होगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो है, वो सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग मेथड, वो एक अलग एक तरीक़ेकार है, पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फिर आपने सीखना होगा और पढ़ना होगा। सो इफ़ द लेजर्स आर सेल्फ बैलेंसिंग, द वर्क वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू चेकिंग द बैलेंसेस। तो फिर आपने जो है, अगर लेजर सेल्फ बैलेंसिंग है तो वर्क वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू चेकिंग द बैलेंसेस। फिर आप जो है सिर्फ बैलेंसेस चेक करेंगे, पोस्टिंग चेक करेंगे, और कास्ट ऑफ ओनली द लेजर्स द ट्रायल बैलेंस ऑफ विच डज नॉट एग्री, जिसका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री ना कर रहा हो। तो आपने सिर्फ उन मुताल्लिका लेजर्स को फिर क्या करना होगा, देखना होगा, जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं आ रही है, जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं आ रही है, वो एग्री नहीं हो रहा। सो फिर इस तरीके से डी नंबर पर है कि जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स शुड बी स्क्रूटनाइज्ड टू सी that the total debits and credits of each entry tally, and that there were no unticked items. आपने जर्नल्स को चेक करना होगा, सब्सिडरी बुक्स को स्क्रूटनाइज करना होगा, टू सी कि दैट द टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ईच एंट्री, हर एक एंट्री के जो डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं, दे टैली, देखें हर एंट्री के अंदर कि उस एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट जो है बराबर बराबर आपने लिखे हुए हैं, एंड देयर वर लिखे गए हैं, एंड देयर वर नो अनटिक आइटम, और ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जिसके सामने आपने टिक ना की हुई हो। यानी टिक करने का मतलब ये है कि वो पोस्ट ना हो चुकी हो। जब पोस्ट हो जाता है आप उसके सामने एक टिक का निशान लगा देते हैं। तो अगर टिक ना हो कहीं पर तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उसकी पोस्टिंग ना हो चुकी, प्रोबेबली, लाइक शायद इसका मतलब ये हो सकता हो कि जिसके सामने आपने टिक ना लगाई हुई हो वो आपसे रहे। बाज़ दफ़ा आप टिक भी लगा देते हैं फिर भी आपसे पोस्टिंग रह जाती है, दरमियान में कोई आ जाता है, आप टिक लगा देते हो और आपके जहन से निकल जाता है, आप पोस्ट करने आपसे रह जाता है। इस तरीके से फिर द पोस्टिंग फ्रॉम द वेरियस सब्सिडरी बुक्स शुड देन बी चेक्ड इनटू इम्पर्सनल लेजर। जितने भी इम्पर्सनल लेजर है उसमें देखें कि उनके जितने भी सब्सिडरी बुक्स हैं तो उन सब्सिडरी बुक्स से सारी की सारी जो है पोस्टिंग जो है वो हो चुकी है। सो द पोस्टिंग्स फ्रॉम द वेरियस सब्सिडरी बुक्स दे शुड बी चेक्ड इनटू द इम्पर्सनल लेजर। इस तरीके से फिर आगे जो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये दूसरा बड़ा जो है हमारे पास वो है पर्पस है, ऑब्जेक्ट है ऑडिट का। ऑडिट का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को राइट फ्रॉम द स्टार्ट दोबारा स्टडी करें, बार बार स्टडी करें और जितना ज़्यादा वक्त इसको दे सकें ताकि फिर अगले क्लास में आपको मज़ीद समझ आ सके। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अभी तक जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं सबको रिवाइज़ करें, और अगली क्लास में इंशाल्लाह जब आएंगे तो वो शायद फ़िज़िकल क्लास होगा, तो उस फ़िज़िकल क्लास में फिर आप रेडी हो। हम यहाँ से स्लाइड नंबर 21 से आनवर्ड जो है उस फ़िज़िकल क्लास में पढ़ेंगे। राइट, ठीक है जी, थैंक यू।